آپ نے عمران ریاض صاحب کے اوپر بہت سنگین الزامات لگائے. آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب وہ باہر جس طرح گئے ہیں میں جانتا ہوں, مجھے سارا پتہ ہے. کیا پتہ ہے, مطلب کیا تھیوری کیا ہے آپ کی, کس طرح گئے ہیں باہر؟ وہ کہہ رہے ہیں میں وہ جو ڈنکی روٹ ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں وہاں پہ وہ UK. ڈنکی روٹ پہ سے بہتر ہے آدمی پیدل ہی چلا جائے. خچر کی کیا رفتار؟ نہیں یہ وہ والا ڈنکی نہیں ہے, یہ ڈونکی نہیں ہے. ڈنکی مطلب اسی طرح چھپ چھپا کے جو جانا ہوتا ہے یہ وہ فرمان. آپ نے کہا نہیں آپ کو پتا ہے یہ مل ملا کے گئے ہیں, آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے اس چیز کا؟ دعویٰ کر دینا مجھ پہ. ارے یہ تو وکیلوں والی بات کی نا مروت صاحب آپ نے. کیا وہ دعویٰ کر دیں میں دعویٰ کر دوں گا, چھوڑیں. میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھیں ہم جب آپ بات کرتے ہیں دلیل دیتے ہیں نا, استدلال دیتے ہیں, منطق کی بات کرتے ہیں, تب کہیں جا کے آپ کا سننے والا جو ہے آپ پہ بلیو کرتا ہے. ٹھیک. تو لہٰذا ڈنکی روٹ کے ذریعے مسقط پہنچنا اور ڈنکی روٹ سے پہلے جو واقعات ہوئی ہے, زبان جو ہے اس پہ زخم آنا اور زبان کے زخم بغیر علاج کے ٹھیک ہو جانا, کس ڈاکٹر سے علاج کیا. مروت صاحب میں عمران ریاض جب واپس آئے تھے نا, میں اگلے دن ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. بہت بری حالت تھی. تو آپ نے اس کی زبان دیکھی تھی؟ ہاں میں نے زبان دیکھی تو نہیں تھی, بات کی تھی. میں ان کو یہ تو نہیں کر کے دکھایا مجھے, میں تو بات کی تھی. نہیں ہوتا جی, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ایک آدمی پہلے ہی بری حالت میں اسے کہوں مجھے اپنی زبان دکھاؤ, تمہاری زبان کا کیا حال ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, جو شخص اپنے صحافت کو لوگوں کی مفادات کی بین چڑھا دے, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ شخص دعوے کرتا تھا نا کہ میرے پاس ثبوت ہیں ارشد شریف کے قاتلوں کے حوالے سے میں بتاؤں گا, یاد ہے نا. تو جب پاکستان میں تھا تو نہیں بتا سکتا تھا, اب کس نے اس کو روکا ہے؟ ٹھیک. اس ڈیل کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ اس حوالے سے منہ بند رکھنا ہے. اچھا 6 ماہ سے وہ اس پہ نہیں بولا ہے. ہاں بولتا ہے, ہمارے خلاف بول لیتا ہے. اور آپ صحافی ہیں, اگر آپ کو کوئی میرے حوالے سے آپ کو کوئی الزامات یا کوئی حقائق بتاتا ہے تو صحافت کا تقاضا یہ ہے نا کہ آپ مجھ سے کم از کم پوچھیں گے کہ یہ آپ الزام ہے. یہ علی امین خان کو کوٹ کرتا ہے کہ علی امین خان نے یہ کہا اور دنیا جہان کی گالم گلوچ اس نے دے دی. کوٹ کیا علی امین خان کو. پہلی بات یہ ہے کہ اگر علی امین خان جس کی اس نے تردید کی, اور میں نے یہ تردید کی خبر بھی چلائی, لیکن وہ اخلاقی طور پہ اس کا پابند نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھتا, اور اگر میں اس کی تردید کرتے تھا کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر بھی یہ خبر چلانے سے پہلے اس نے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے اس کی توثیق کرنی تھی. یہ کہاں کی صحافت ہے؟ کس کے کہنے پہ اس نے یہ بلاغ کیا اور کیوں کیا؟ اور این اسی دن صدیق جان نے کیا, این اسی دن جو ہے شہباز گل نے کیا. یعنی یہ سب کو جو ہے ایک ہی دن جو ہے یاد آ گیا. آپ نے عمران ریاض کے اوپر اتنے سنگین جو الزامات لگائے, آپ نے پوچھا عمران ریاض سے, آپ نے ان کا پوائنٹ آف ویو لیا تھا؟ ہاں آپ نے لیا تھا. میں آپ کو اس پہ عرض کروں, عمران ریاض صاحب جو ہیں, یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے پاس تحریری ثبوت ہے ان کے اور ان کے فرنٹ مینوں کی 120 FIR ان کی ایما پہ اور ان کے اثر رسوخ کی وجہ سے بہت سے ٹھیکیداروں پہ ہوئے ہیں, اور اس مد میں کم از کم 6 ارب روپے جو ہیں وہ کمائے گئے ہیں. 6 ارب روپے؟ اور آج بھی پنجاب حکومت کا جو ہوم سیکٹری ہیں اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ, وہ آج بھی عمران ریاض کی وجہ سے اور ایک اور سیاسی شخصیت ہے معاونت کر رہے ہیں, اور منی منٹ ہو رہا ہے. مروت صاحب ایسے سنگین الزامات نہ لگائیے. لگا رہا ہوں, پیکا چل رہا ہے ویسے آپ تو وکیل ہیں, آپ بچ جائیں گے, میرے پہ بھی پیکا لگ جائے گا. اس طرح کے سنگین الزامات بغیر پروف کے مت لگائیے. میرے پاس تمام FIRs ہیں, میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہے, لگا دینا, کوئی درخواست دیتے. میں یہاں پہ یہ ضرور کہہ دوں اپنے ناظرین کو, یا جن کے اوپر آپ یہ الزامات لگا رہے ہیں, اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو پھر ہم ان کا پوائنٹ آف ویو, جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لینا چاہیے, اسی طرح اگر آپ ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں تو پھر وہ بھی اپنا پوائنٹ. دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کروں, جی میں نہیں جانتا ہوں سیکٹری ہوم کون ہے, سیکٹری لوکل گورنمنٹ کون ہے. ٹھیک ہے, موجودہ ہیں یا میرے پاس جو شواہد آئے ہیں, جی وہ شواہد ایسی کہانی بتاتے ہیں, لیکن میں نے ابھی کھول کے بات نہیں کی ہے.
میں نے وہ شواہد بھی نہیں بتائے ہیں، میں نے وہ یہ بھی نہیں بتایا ہے. صرف آپ ایک آڈیو آپ کو یاد آتی ہوگی علی امین خان کی، جو آپ نے ولاگ بھی کی ہے. جی ریسنٹلی آئی تھی ایک، ہم نے چلائی نہیں تھی، ہم نے چلائی آپ نے نہیں تھی. کالم گلوچ بہت تھی اس میں. ہاں تو اس کے پیچھے جو ہے اسٹوری کیا ہے نہیں مطلب ہے آپ کا کام تھا نا کہ آپ. میں کس سے پوچھتا بتائیے؟ وہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری آڈیو ایڈیٹڈ ہے، میں چلاؤں کس طرح؟ میں تو نہیں چلا سکتا تھا. تعلق کیا پیدا ہوا کہ بات یہاں تک پہنچی؟ میرا خیال میں مہر شرافت صاحب ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری آڈیو ہے. ایک سائڈ پہ مہر شرافت صاحب ہیں، ایک سائڈ کے اوپر علی امین خان. اور یہ ریکارڈنگ کس نے کی تھی؟ یہ مجھے نہیں پتا کس نے ریکارڈنگ کی ہے. علی امین خان اپنی گالیاں تو نہ ریکارڈ کرتا نا. ڈیفینیٹلی مہر شرافت صاحب نے شاید کی ہوں گی. اینی ہاؤ فی الوقت جو ہے میں اس پہ مزید زبان نہیں کھولنا چاہتا ہوں. مہر شرافت صاحب تو عمران ریاض صاحب کے بڑے قریبی ہیں، جاننے والے دوست بھی ہیں میرے خیال میں، تو اب شاید انہوں نے آڈیو ریکارڈ کی ہوگی. مہر شرافت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک وقت میں شاید میرے لیے بھی ایک نیکی کی تھی کہ کہیں پہ کسی پمفلٹ میں یا کسی جھنڈے میں میری بھی تصویر ڈال دی تھی. اچھا، اس نیکی کے فعل جو ہیں میں مزید منہ بند رکھتا ہوں. آپ منہ بند رکھتے ہیں. آپ نے چلیں آگے چلتے ہیں. عمران ریاض ویسے اگر چاہیں تو جو بھی جواب دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اگر ان کا وہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں.